محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، کہ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی اللہ خیر و بارک فیکم۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد ہارون طیب المدنی حفظہ اللہ، جو تربیت اولاد کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، اب آئیے اپنے علاقے کے دوسرے نمائندے مقرر کی جانب ہم لوگ چلتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد علی السلفی حفظہ اللہ سے ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک شعر کے ساتھ آپ کو زحمت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ مولانا کا ہمیشہ پیغام جہاں بھی جاتے ہیں امن و سلامتی والا ہوتا ہے۔ اسلام کی، دین اسلام کی، ضلع روہتاس کی نمائندگی ہر جگہ کرتے ہیں۔ آج آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں مولانا نمائندہ مقرر کی حیثیت سے اکل حلال کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ آپ سے بھی گزارش کی جا رہی ہے، بس 13 منٹ میں آپ اپنے خطاب کو ختم کر کے شکریہ کا موقع عطا کریں گے۔ محمد علی السلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ صدر محترم، معزز سامعین کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس پر رونق بزم میں مجھے لفظ کشائی کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے عقل حلال کی اہمیت، یا کسب حلال کی اہمیت، یا رزق حلال کی اہمیت۔ یہ بات بالکل مصدق ہے اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کے روزی کی ذمہ داری وہ خود لی ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، چرند و پرند ہو، کیڑے مکوڑے ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی، یعنی روزی پہنچانے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی انسان یا کوئی بندہ یہ سمجھے اور کہے کہ میں کسی کے رزق کا ضامن ہوں تو دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ انسان کی جتنی زندگی ہے، یہاں تک کہ پوری زندگی کے اندر جب تک وہ اپنی روزی مکمل کھا نہیں لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے۔ اور یہ رزق کا جو معاملہ ہے، کمائی کا جو معاملہ ہے، یہ بہت ہی عام ہے، خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے، کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے منہ کے اندر جو لقمہ لے جائے اس کے حلق سے جو دانہ نیچے اترے وہ حلال۔ اگر حلال نہیں ہے، اگر وہ حرام ہے
تو ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حلال لقمہ کھا کر کے اس خوراک سے اس کے جسم کے اندر جو خون بنتا ہے، اس سے جو اس کی توانائی بنتی ہے، اس حرام رزق کی وجہ سے نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق حلال کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل۔ اس آیت کریمہ کا جو سیدھا اور صاف ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان پاک روزی کھائے اور نیک عمل کرے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر چاہے وہ جتنا بھی نیکیاں کر لے، وہ جتنی بھی عبادات کر لے، وہ جتنی بھی دعائیں کر لے، جتنی بھی تلاوت کر لے، وہ جتنے بھی چاہے عبادات اور دعا و مناجات کے اندر، رات کے تہجد کے اندر اگر اپنی پوری رات گزار دیتا ہے، لیکن اگر اس کا روزی حلال نہیں ہے، جو مال اس نے کھایا ہے، جو اس نے کمایا ہے، اس کی کمائی جائز نہیں ہے، اگر وہ ناپاک ہے، اگر وہ حرام ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، الا یہ کہ اگر اس کی عبادت اگر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے جائز روزی کھا کر کے اپنے جسم کو توانا اور تندرست بنایا ہے۔ رسولوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ نیک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر وہ پاکیزہ روزی نہیں کھائے گا، حلال روزی نہیں کھائے گا، اس کی کوئی بھی عبادت اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں، ہر گاؤں میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے سماج میں حلال اور حرام کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے کہ جو مال میرے جیب میں آ رہا ہے، جس کمائی کو ہم اپنی زندگی کی پراپرٹی بنا رہے ہیں، جس کمائی پر ہم ناز کرتے ہیں، آیا یہ کمائی ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز سارے کے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کی تمیز نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جس دم کو جمع کرتے ہیں، جس مال کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جس مال کو، جس روزی کو ہم خود کھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، ہماری یہ خوراک، ہمارا یہ روزی، ہماری یہ کمائی، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر ناجائز ہے تو یاد رکھو اس ناجائز روزی کو کھانے کے بعد چاہے آپ خود کھائیں، اپنے بیوی کو کھلائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے دوستوں کو کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، جہاں بھی یہ روزی آپ جس کو بھی کھلائیں گے، وہ روزی کھانے کے بعد نہ اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، نہ اس کے اندر شرافت آئے گی، نہ اس کے اندر فرمانبرداری برداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس حرام روزی کو کھا کر کے نہ آپ کی اولاد آپ کے لیے فرمانبردار بنے گی بلکہ وہ نافرمان ہوگی، اور اس کے جب جوان ہوگا تو آپ کی بالکل آپ کے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آپ کو وہ کام نہیں دے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ایک مسلمان وہ حج بھی کر لے، ایک مسلمان وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرے، وہ بہت بڑا سخی کیوں نہ ہو، وہ غنی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کی روزی، اس کی کمائی، اس کا مال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس وقت اس کی کوئی سخاوت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تعجب اس بات پر ہے کہ آج پڑھے لکھے لوگ، آج علماء کرام، وہ لوگ جو بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک ہیں،
سماج کے اندر پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے، سماج کے اندر وہ خوش پوشاک لوگ جن کو بڑی بڑی نوکریاں ملی ہوئی ہے، سرکار نے اس کو نوکری دے رکھی ہے، لیکن اگر اس کے وسائل حرام ہے تو یاد رکھو کہ اس کی اس نوکریوں سے کمائی ہوئی دولت اور کمایا ہوا پراپرٹی بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی کالج سے وہ ناجائز سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کی شیچک یوگتا، جس کی تعلیمی صلاحیت اور کیپیسٹی اگر کم پڑتی ہے تو کسی کالج سے وہ سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ خرید کر کے لے کر کے جعلی سرٹیفکیٹ لے کر کے وہ اونچی سرکاری استر پر نوکری کرتے ہیں۔ آج اس بات پر سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا اس جعلی سرٹیفکیٹ پر اچھی نوکری حاصل کر لینا اور اس سے اچھی کمائی کا ہونا کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جہاں بھی وہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ، وہ سند اگر اس کی ڈپلیکیٹ ہے اور اس کے تحت اس کے مادھیم سے اس کے توسط سے اس کو جو بھی کمائی ہوتی ہے اس کے لیے حرام ہے۔ ایک شخص حال ہی میں نے سنا کہ کہیں سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور اس کے بعد بینک میں نوکری مل گئی۔ یہی نہیں بلکہ حلال اور حرام کی تمیز ہر انسان کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کمائی کا کون سا ذریعہ حلال ہے، کون سا ذریعہ حرام ہے، لیکن جب اس سے پیسہ ملنے لگتا ہے تو حلال اور حرام کی سارے حدوں کو توڑ کر کے اس کی تمیز نہیں کرتا، اور چاہتا ہے اور جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کو آنے دو، پیسہ بہت کام کا چیز ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، نبی کی سنت کو مانتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ شخص اپنے پاک روزی کا خیال کرے، جائز لقمہ کا خیال کرے، اور اپنے بچوں کو جو کھلائے وہ یقینی طور پر صاف ستھرا، پاکیزہ اور جائز اور حلال۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام روزی کھا کر کے عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے ضمن میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اس ضمن میں کہا کہ ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت دور دراز سفر طے کر کے وہ چل کر کے آتا ہے، وہ بالکل غبار آلود ہے، اس کے سر کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، وہ پریشان حال شخص وہ اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب اے میرے پروردگار میری پکار کو سن لے، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے۔ وہ کیسے قبول کر لے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بحرام، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام مال سے۔ جب وہ حرام مال سے پرورش پا کر کے اپنے کھانے اور کپڑے کو حرام پہن کر کے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو، ہمارے اسلاف کو حلال روزی کا کتنی فکر تھی ان کو، اور وہ لوگ جو ہے کس طرح سے اپنے بچوں کو جو کھلاتے تھے وہ حلال کا کھلاتے تھے۔ وہ ایک کھجور پر گزارا کرنے والے لوگ وہ دنیا کی داد و عیش کو نہیں جانتے تھے، مجبوری کے عالم میں وہ ایک وقت میں آدھا کھجور یا ایک کھجور کھا کر کے اپنی گزر اوقات کرتے تھے، لیکن کبھی حرام کا لقمہ اپنے منہ تک نہیں جانے دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، ایک صحابہ کرام، ہمیشہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس واقعہ کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد کے اندر ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ہی جیسے سلام پھیرتا وہ اٹھ کر کے چلا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کوٹ کیا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے
جو ہمیشہ نماز ختم ہونے کے بعد اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو بلا کر کے پوچھا کہ میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی نماز ختم ہوتی ہے تم گھر چلے جاتے ہیں, تمہارے ساتھ کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی ایسی پریشانی تو نہیں جس کی وجہ سے تمہیں جانا پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بیان کی, آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کا عمل ہم بھی کریں, ویسا خیال ہم بھی کریں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے, اپنے بچوں کو کیا کھلانا چاہیے, اپنی بیوی کو کیا کھلانا چاہیے, کون سے مال سے اس کی پرورش ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر کے آنگن کے بغل میں میرے پڑوسی کا گھر ہے اور میرے زمین کے بالکل بغل میں اس کا ایک کھجور کا درخت ہے, کھجور کا درخت ہے, اور میری باؤنڈری کے بالکل قریب ہے. رات کے اندر اس کے درخت سے کچھ کھجور میرے آنگن میں گر جاتا ہے, میری باؤنڈری میں گرتا ہے کیونکہ بالکل سٹا ہوا کھجور گرتا ہے میرے آنگن میں, اور میں فجر کی نماز پڑھ کے اسی لیے پہلے چلا جاتا ہوں کہ میرے بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ کھجور اٹھا کر کے اس کی آنگن میں پھینک دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اس کھجور کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اپنے منہ میں ڈال اور کھا جائے, جو اس کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے بیان کیا, حالانکہ وہ صحابی رسول یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے خوراک کی انہیں کتنی فکر تھی کہ میرا بچہ جو کھا رہا ہے اس کی زبان میں, اس کی منہ میں جو اناج یا دانہ جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. ہم نے رمضان مبارک کے اندر کسی ایک پروگرام میں نے بتایا تھا کہ یہ تقوی کے منافی امر ہے. یہ سارے امور جو تقوی کے بالکل الٹا ہے. ایک مسلمان رمضان کا روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ متقی بن جائے, لیکن وہ یہ عمل انجام دیتا ہے جو تقوی کے خلاف ہے. ایک مسلمان وہ رمضان کے پورے روزے رکھے, شب قدر کے اندر شب بیداری کرے, بہت زیادہ عبادات کرے, لیکن اگر اس کا روزی پاک نہیں ہے, اس کا روزی حلال نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. اگر پاک روزی نہیں ہے, روزی حلال نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جان لیجئے کہ جب روزی حلال نہیں تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں, اور جب کوئی عبادت قبول نہیں تو تقوی کہاں سے پیدا ہوگا. ابھی ہم رمضان سے گزرے ہیں, رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ گزرا وہ اسی چیز کے لیے تھا کہ ایک مسلمان متقی بن جائے, اللہ کا خوف رکھنے والا بن جائے, لیکن وہ حرام کھانے والا ہوگا, اس کی روزی حلال نہیں ہوگی, وہ کسب حلال نہیں کرتا ہوگا, جو کماتا ہوگا وہ حرام کا ہوگا. ایسی صورت میں اس کی اس روزی سے نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ تقوی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے, کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جیب تک, ہمارے گھر تک, ہمارے بچوں کی زبان تک جو بھی رزق پہنچائے, بارے اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزی اور صحیح روزی, پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.